سب سے زیادہ نقصان دہ سیلاب کی مختصر تاریخ۔ جولائی 1931 میں چائنا کے 3 دریاؤں یانگسی، یالو ریور اینڈ ہوائی کے علاقوں میں بارشوں کا شروع ہونے والا سلسلہ تاریخ کے سب سے بڑا سیلاب کا باعث بنا۔ اس سیلاب سے تقریباً 1 ملین سے لے کر 4 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ سیلاب نے جہاں فصلوں کو نقصان پہنچایا، وہاں اس کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ بھی ہوا۔ 1887 میں چائنا کے زرد دریا میں بارشوں سے شدید طغیانی آئی، جو تاریخ کے دوسرے بڑے سیلاب کا باعث بنی۔ اس سیلاب کے نتیجے میں 9 لاکھ سے 2 ملین افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انیس سو 38 میں چائنا کا زرد دریا ایک بار پھر سیلاب کا باعث بنا۔ نتیجتاً 8 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سیلاب کو جان بوجھ کر پیدا کیا گیا، کیونکہ چائنا اور جاپان کے درمیان جنگ جاری تھی اور چائنا جاپان کی فوجی پیش قدمی کو روکنا چاہتا تھا۔ چائنیز اپنی اس پالیسی میں کامیاب رہے، لیکن 8 لاکھ افراد نے اپنی جان کی قربانی دی۔ 1975 میں چائنا میں واقع رو دریا پر واقع بینکوئی ڈیم اس وقت تباہی سے دوچار ہوا جب وہاں ایک ٹائفون آیا۔ ڈیم کے ٹوٹنے سے 86,000 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مزید 1.5 لاکھ افراد بھوک اور بیماری کی وجہ سے اپنی جان سے گئے۔ 1935 میں چائنا کے یانگسی دریا میں سیلاب نے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہلاک اور لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ سیلاب اپنے ساتھ بڑے پیمانے پر قحط اور مہلک بیماریوں جیسے تپ دق اور ملیریا کے لے کر آیا، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ 5 نومبر 1530 کو نیدرلینڈ میں سیلاب آیا، جس سے تقریباً 1,20,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سیلاب سے اس وقت تقریباً 100 ملین یورو کا نقصان ہوا۔ ہفتے کے روز آنے والے اس سیلاب کو نیدرلینڈ کی تاریخ میں سیچرڈے ایول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1971 میں ویتنام کے دریا ریڈ ریور میں شدید سیلاب آیا، جو 1 لاکھ افراد کی جان لے گیا۔ اس سیلاب کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران امریکہ اور ویتنام میں جنگ جاری تھی۔ جنگ کی وجہ سے متاثرین کی امداد نہ ہو سکی یا بہت کم ہوئی۔ 1911 میں دنیا میں تیسرے نمبر پر اور چائنا کے سب سے بڑے دریا جیانگسو میں سیلاب آیا۔ اس سیلاب نے 1 لاکھ افراد کی جان لی اور تقریباً 5 لاکھ افراد کو بے گھر کیا۔ 1287 میں نیدرلینڈ شدید خشک سالی کا شکار تھا۔ اس کی تمام جھیلیں اور دوسری پانی کے ذرائع خشک ہو چکے تھے۔ سال کے آخر 12 دسمبر میں ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے سمندر میں اٹھنے والی لہروں نے یورپ کے بڑے سیلابوں میں سے ایک پیدا کیا۔ اس سیلاب سے نیدرلینڈ کے علاوہ جرمنی کے کچھ علاقوں میں بھی تباہی پھیلی۔ سیلاب سے تقریباً 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سیلاب سے سینٹ لوسیا کا شہر مکمل تباہ ہو گیا، اس لیے اسے سینٹ لوسیا سیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شمالی سمندر کا سیلاب جون 1212 میں شروع ہوا اور 6 ماہ تک جاری رہا۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے تقریباً 60,000 افراد کی جان لی اور لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ نیدرلینڈ کو اس سیلاب سے نکلنے میں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں تو آخری سیلاب 1975 کو آیا تھا، اور وہ بھی ایک حادثے کی صورت میں تھا۔ سیلاب صورتحال ترقی یافتہ ممالک میں بھی آتے ہیں، لیکن وہاں اس کے لیے سیلابی صورتحال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلاب، قحط اور وباؤں جیسی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک لگاتار کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رہا پاکستان تو ہمارا شمار ان دونوں میں نہیں ہوتا۔